خلاف حقیقت بات کرنے کی جن جن مقامات پہ اجازت ہے ان میں سے ایک میاں بیوی کا تعلق بھی ہے۔ خلاف حقیقت دو بندوں کے درمیان صلح کرانی ہو، خلاف حقیقت بات کر دینی چاہیے، یار وہ تمہارے بارے میں بڑا اچھا گمان کرتا ہے، اس نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، تاکہ صلح ہو جائے دو بھائیوں کے مابین۔ اسی طرح گھروں کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے، اگر تجھے تیری بیوی حقیقت میں بھی اچھی نہیں لگتی تو اس کے دل کو رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل میں ہے، تو میری محبوب ہے، مجھے تیری یہ عادات پسند ہے۔ حقیقت میں اگر ناپسند بھی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے مابین یہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ خلاف حقیقت بات کر کے اپنے گھر کو تاحیات چلائیں۔ یہ گھروں کا چلانا اسلامی کلچر ہے، یہی مشرقی روایات ہیں۔ یہاں اس یورپ کے اور مغرب کی طرح بریک اپس نہیں ہوتے۔ اسلامی معاشرے میں قبیح ترین فعل طلاق ہے۔ اسلامی معاشرہ طلاق کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اسلامی معاشرہ آبادی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خلاف حقیقت بات کی بھی امی عائشہ نے بھی یہ باتیں ہم تک پہنچائی۔ گویا ازواجی تعلقات کے اندر اگر انسان گھروں کو آباد کرنے کے لیے، بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے اور خاوند کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر اس وقت دل سے اچھی نہیں بھی لگ رہی، آپ کہہ سکتے ہیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو بڑی خوبصورت ہے۔ اگر اس طرح کی بات کرنے سے آپ کا گھر بچ جاتا ہے، چل جاتا ہے، تو آپ بتائیے یہ خلاف حقیقت بات ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں پہ جھوٹ لکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کی نیت گھروں کو آباد کرنے کی ہے تو آپ کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ دین کتنا خوبصورت دین ہے، یہ دین گھروں کی آبادیوں کے لیے آیا ہے۔ اور امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ رہنمائی نہیں لی، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بعض معاملات انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور سیرت عائشہ کا یہ باب بہت اہم ہے۔ امی عائشہ نے ایک موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ کوئی سوال کا امکان ہو اور آپ نے سوال نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے، اور آپ نے قرآن پاک کی وہ آیات سنی ہوئی ہیں، اور حقیقت میں وہی بندہ محفوظ ہے جو کل قیامت کے عذاب سے بچ گیا، اصل میں وہی بچ گیا جو آگ سے بچ گیا، وہی بچا، وہی سکون اور امن میں ہے جو آخرت کے اندر امن سے رہ گیا۔ دنیا امن سے گزار لی، سکون سے گزار لی، تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یا دنیا مصیبتوں سے پر بھی گزار لی، کل قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہاں پہ جب آپ مصیبت زدہ لوگوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ پاتے ہوئے دیکھیں گے تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کاش میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا دنیا میں۔ اور آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے معاملات سے گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان کا دل لرز اٹھتا ہے۔ اور اس دن کی سنگینی کو قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا۔ جس دن حاملہ عورت اگر ہو تو بچہ گر جائے اور دودھ پلانے والیاں دودھ چھڑا لیں، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ نشے میں پھر رہے ہیں، مدہوش ہیں، وہ نشہ نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس دن کی سنگینی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کرتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے ایسی بات کہی کہ امی عائشہ ایک دم چونک اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس دن بغیر کپڑوں کے اٹھے گا۔ اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہونے کا امکان تھا تو امی عائشہ نے فوراً سوال کیا، کیا مرد اور عورت اس دن برہنہ اٹھائے جائیں گے؟ عورتیں شرم سے پانی پانی ہو جائیں گی، اور مرد ان کی نگاہوں کا کیا کریں گے؟ سوال اس قسم کا ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب متبسم ہوتے ہوئے امی عائشہ کو جواب دیا، وہ دن ایسا نہیں ہے جیسے تو گمان کر رہی ہے۔ اس دن اتنی سختی ہوگی، اتنی شدت ہوگی کہ کوئی بندہ اپنے نفس کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ کسی طرح متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی برہنہ عورت بھی اگر ہوگی تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور برہنہ مرد بھی اگر ہوں گے تو عورتیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح بھی کر دی، جس وقت نامہ اعمال کا تھمایا جانا ہوگا، جس وقت حشر میں حساب و کتاب کا جمع ہونا ہوگا، اور جس وقت جہنم کو بیڑیوں میں لیے ہوئے آیا جائے گا اور جہنم زور زور سے چیخ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اتنی زور زور سے چیخے گی کہ کہاں ہے میری خوراک،
اور شکل ایسی بنی ہوگی کہ جیسے ایک پرندہ ہے اور اپنے دانے کو اچکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں پہ دنیا کا کوئی انسان اپنے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکے گا، یہی وہ مقامات ہیں۔ تو امی عائشہ نے جہاں پہ سوال پیدا ہوا اسی وقت سوال بھی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے فقہی جو اجتہادات ہیں وہ بھی کمال ہیں۔ ابن عباس نے ایک تابعی سے سنا اور ابن عباس نے یہ بات کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا۔ مراد یہی تھی کہ معراج کی رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچے تھے تو گویا اللہ رب العزت نے حجابوں کو اٹھا کے اپنا دیدار کروایا تھا۔ امی عائشہ تک یہ خبر پہنچ گئی اور آپ حدیث کی ایک عالمہ بھی ہیں اور امت کی اصلاح کا فریضہ دینے والی بھی ہیں۔ کہنے لگی یہ جس نے بات کی ہے اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس دنیا کے اندر کوئی آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکتی۔ ہاں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن چمکدار چہرے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ لیکن اس دنیا کے اندر اگر کوئی کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جاگتے کھلی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار کیا، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، حقیقی عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا جو دیدار کیا ہے وہ خواب میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی حجت ہے، دلیل ہے، لیکن خواب میں دیدار کرنا حقیقی آنکھ سے دیدار کرنے جیسا نہیں ہے۔ اس کی مثال فرق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کوئی مثال نہیں، لیکن آپ کو عقیدے کی بات ہے اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جاگتے جو شخص دیکھے اس کا درجہ کیا ہے؟ حالت ایمان میں وہ صحابی ہے۔ اور اگر میں اور آپ خواب میں دیکھیں تو کیا ہم بھی صحابی بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے۔ گویا خواب اچھا نبوت کا حصہ تو ہوتا ہے، عام انسانوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی۔ 46ویں حصے کی بات ہے، خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو بندہ صحابی نہیں بنتا۔ گویا جاگتی آنکھوں کے ساتھ اور خواب میں دیکھنے کا فرق ہے۔ اور امی عائشہ نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص جھوٹا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ اس سے مراد امی عائشہ کا خواب کا انکار کرنا نہیں ہے، اس سے مراد یہی تھی کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا تو وہ غلط ہے۔ علی بتہ جس کا یہ عقیدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہمیں بتلا دیا کہ میں نے خواب میں رب کی زیارت کی، اور جو حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے وہ حدیث صحیح ہے اور وہ عقیدہ درست ہے۔